بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر اہتمام بید الفہمی توسیع لیکچر سیریز میں تمام معزز شرکاء اور ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ اس سیریز کے تحت آج قابل احترام جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا چھٹا لیکچر ہم ملاحظہ کریں گے۔ ہم خصوصی طور پر دہلی میں مقیم ممتاز دانشور اور ادیب جناب خلیل الرحمان صاحب کے ممنون احسان ہیں جو اس نشست کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اپنے پچھلے خطبے میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے فرمایا تھا، ایک خلاصے کے طور پر چند نکات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فارسی زبان و ادب سے جو لا علمی ہے اس کی بنا پر ہم عبد القادر بیدل کی جو فکری اور فنی جو عظمت ہے اس سے بڑی حد تک محروم رہے ہیں۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے اپنے 5ویں خطبے میں عبد القادر بیدل کی سوانح حیات پیش فرمائی اور مستند ماخذ سے یعنی اس کے حوالے دیتے رہے۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا فرمانا تھا کہ فکر بیدل کا جو بنیادی جوہر ہے وہ انسانیت اور انسان دوستی ہے، اور بیدل کی شاعری میں اور ان کی نثر میں خصوصاً جو نکات میں جو سائنسی موضوعات کو بہت تسلسل اور تواتر سے برتا گیا ہے، مثلاً جو ہمارے ہاں یعنی بگ بینگ تھیوری ہے، تو اس حوالے سے بہت یعنی ایک وسیع بحث وہاں ملتی ہے۔ آج ہم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا چھٹا خطبہ اس سلسلے میں یعنی ملاحظہ کریں گے، تو میں بصد احترام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز یعنی اپنے خطبے کا آغاز فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبے اردو اور مخصوصاً اس کے روح رواں پروفیسر شیر علی صاحب کا ممنون ہوں، اور آج میں ممنون ہوں ہمارے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ محترم خلیل الرحمان صاحب جو اس سیشن کی صدارت فرما رہے ہیں، جو ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک انسان سازی کے ہمارے دور کے اہم فرد ہیں، اور آج کی ہماری گفتگو بھی بیدل کی انسان شناسی اور انسان سازی پر ہے۔ میں نے بیدل پر کام ہی اس مسئلے سے متاثر ہو کر، جیسا ابھی آپ نے کہا، کیا، تو پہلے 3 یا 4 منٹ ہم سوانے پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ جیسا ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہم بیدل کو کیوں پڑھیں، ہم بیدل کے کلام سے کیوں استفادہ کریں، اس وجہ سے استفادہ کریں کہ بیدل آفاقی شاعر ہے، اور نکلسن نے بتا دیا ہے کہ آفاقی شاعر جو ہوتا ہے اس کا موضوع انسان اور کائنات سے مربوط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر شخص اللہ کی ذات سے متصل ہو جائے تو پھر وہ تینوں چیزوں میں، خدا اور بندہ اور کائنات، پورے بر صغیر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک لفظ میں اتھینٹک طریقے سے کہتا ہوں، ہمارے پاس کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے اتنا وسیع طور پر انسان شناسی پر بات کی ہو۔ انسان سازی پر بہت ملیں گے آپ کو، انسان سازی پر بیدل کا کام ہے جو آج ہم بیان کریں گے، لیکن جہاں تک کہ انسان شناسی کا ہے، بر صغیر کی بات کر رہا ہوں، بیدل سے بڑھ کر کوئی آپ کو شاعر نہیں ملے گا۔ آفاقی شاعر ہے اس لیے پڑھیں، انسانیت کا شاعر ہے اس لیے پڑھیں، انسان شناسی اور انسان سازی کا شاعر ہے اس لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ جو لوگ پہلی مرتبہ جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے 4 منٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیدل ہمارا فارسی کا شاعر ہے، لیکن ایک اردو کی غزل بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے ترکی کے بھی کچھ شعر کہے جو ہمارے دسترس میں آج نہیں ہیں۔ بیدل کے کلام کی تعداد جو ہے یعنی
90,000 سے 1-2 ہزار زیادہ ہے۔ بے دل عظیم آباد میں پیدا ہوئے اور دہلی میں دفن ہوئے۔ عیسوی لحاظ سے 77 ایئرس 77 سال عمر پائی۔ اپنے زمانے میں 8 مغلیہ شہنشاہوں کا دور دیکھا۔ بے دل کے پہلے 40 سال تجربات حاصل کرنے میں، مشاہدات کی گرفت میں، مشکلات زندگی کو حل کرنے میں، اساتذہ سے علم اور دانش سیکھنے میں اور شاعری کے معیار کو پوری طریقے سے برتنے میں گزرے۔ میں سلام کرتا ہوں اس زمانے کے عظیم افراد جنہوں نے میرے اس شاعر کو سکون عطا کیا۔ شکر اللہ خان کے، اگرچہ کہ یہ چیز بتا دوں کہ وہ جو ایک عہدہ تھا اکبر اعظم کے زمانے سے ملک الشعراء کا، اورنگزیب نے اس عہدے کو ختم کر دیا تھا۔ وہ جو شاعروں کو منصب دی جاتی تھی، ان کو نورتن میں شامل کیا جاتا تھا، ان کو درباروں میں بلایا جاتا تھا، ان کی عزت کی جاتی تھی۔ کوئی ہمارے اس 50 سال 6 مہینے کی محی الدین اورنگزیب کی زندگی میں مثال نہیں ملتی کہ کوئی شاعر کو، ہاں بے دل کے 3 شعر انہوں نے استفادہ تو کیے اپنے خطوط میں، جس کو کبھی سنا دوں گا آپ کو، لیکن بے دل نے کبھی آپ کے جو ہے اس خاندان کا رخ نہیں کیا، نہ ان کے بچوں نے کسی، لیکن ایسے مصاحب تھے کہ شکر اللہ خان جیسے شخص، انہوں نے 5,000 روپے کا گھر خرید کر دیا اس زمانے میں، اور بقول آپ کے جو ہے ایک مستند حوالے کے روزانہ 2 روپیے دیتے تھے تاعمر، اور بقول خلیلی صاحب کے جو بے دل شناس ہیں 3 روپے روزانہ بے دل کو دیے جاتے تھے۔ اس زمانے کے 2 روپیوں کی حیثیت جو ہے، آپ چشتیہ جو تاریخ لکھی ہے نظامی صاحب نے، کہ وہاں پر اس زمانے میں ایک کلیم قادری آپ کے جو ہے صوفی تھے، ان کی سب سے بڑی آپ کے کیا کہتے ہیں خانقاہ تھی، جس میں لوگ آتے رہتے تھے، جاتے رہتے تھے، کھاتے رہتے تھے، سوتے رہتے تھے، اس کا خرچہ 2 روپیہ تھا۔ تو اس وقت آپ محسوس، تو سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس شاعر کی مدد کی۔ ایک چیز بتا دوں آپ کو میں کہ یہ جو کہا گیا ہے، دیکھیے اس میں ہم وہ نکات بھی اٹھاتے ہیں جس میں جو سب سے اہم صفحے اول کے جو لوگ ہیں اس میں 3 نام آتے ہیں۔ ایک ہے صدر الدین عینی، جن کا تعلق آپ کے تاجکستان سے تھا، جو بے دل شناس ہیں، اور ان کی بیٹی خالدہ صدر الدین عینی، یہ دونوں نے بہت کام کیا ہے۔ تو صدر الدین عینی نے جو یہ اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ یہ کرشمات کی باتیں، یہ کرامات کی باتیں، یہ اللہ والوں کے ساتھ جو ان کی بات خارق العادات جو مسائل ہیں کہ ایسا معجزہ ہوا، ایسا کام کیا، ایسا کام کیا، اس سے بے دل پختہ عمر میں 10 برا ہو گئے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے 4 عنصر جو بے دل نے لکھی، 41 سال کی عمر میں شروع کی، 63 سال کی عمر میں 21 سال کے بعد کمپلیٹ کی، اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو 41 سال سے 63 سال پختہ عمر ہوتی ہے۔ کہیں بھی بے دل نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان چیزوں سے آپ کے ہاتھ اٹھا لیا یا میں اس کو نہیں جانتا، وہ تو لکھ رہے ہیں کہ یہ واقعات ہوئے۔ تو جو چیز ہمارے پاس مستند ہے، ہم فکری لحاظ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کر دوں تو شاید بے دل شناسی میں مدد ملے گی، وہ آپ کے جو ہے تحقیق کا مسئلہ نہیں ہے۔ تحقیق کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامعین کو، آپ اپنے ناظرین کو، آپ اپنے سننے والوں کو صحیح مواد دیں، وہ اپنی عقل سلیم سے اس کا تصفیہ خود کر لیں گے، اور آتی ہوئی دنیا پوری طریقے سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ شاعر شعر کے چھپنے کے بعد 90,000 شعر اس وقت جو ہے ہمارے پاس بے دل کے موجود ہیں، اس سے وہ لوگ درک کر لیں گے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ دوسری چیز، انہوں نے ایک چیز اور ایک کہہ دی
کہ بیدل کے کلام میں الحاقی آپ کے اشعار شامل ہیں اور ایک شعر کا بھی پتہ نہیں دیا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بیدل کے مخطوطات ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ صحیح ہے کہ بیدل نے اپنی زندگی میں جو چومصرعی جو چیزیں تیار کی تھیں وہ وجود نہیں رکھتے۔ بیدل کے جو قبر پر جو کیا کہتے ہیں ان کے بھانجے سعید جو کئی سال تک ان کے مرنے کے بعد عرس کرتے تھے، وہاں پر وہ پڑھا جاتا تھا وہ دیوان۔ جب دہلی لٹی ہے صاحبو، تو یہ روہیلا غلام قادر روہیلا ہو یا اس سے پہلے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جو لوگ آئے ہیں احمد آپ کے جو ہے وغیرہ، یہ لوٹ کر یہ لوگ سدھا اونٹوں پر دہلی کی ہر چیز کو لوٹ کر لے گئے ہیں۔ اگر نادر شاہ نے تخت طاؤس اور ہیرے جواہرات پورے آپ کے جو ہے ایران لے گیا، تو افغانوں نے جو کچھ بھی بچا تھا دیوار و در توڑ کر آپ لے گئے۔ اسی وجہ سے ماخذ جو ہم کو سب سے زیادہ ملتے ہیں بے دل کے، وہ افغانستان سے ملتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ بے دل کے زمانے میں ایک شخصیت کو ہم بھول رہے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء، جس کا تخلص تھا مخفی۔ ایک چیز اسکالرس اس پہ کام کرے، میرا 50 سال کا تجربہ یہ ہے کہ بہت آسانی سے کسی چیز کو رد کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے۔ جیسے ایک پروفیسر صاحب نے خواجہ بندے نواز گیسو دراز کا جو سب سے عمدہ کیا کہتے ہیں رسالہ ہے معراج العاشقین، اس کو اس بنا پر رد کر دیا کہ اس کی زبان جو ہے 650 سال پرانی 600 سال پرانی زبان نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جان سکے کہ جب پوتا اپنے دادا کا مخطوطہ جو ہے کیا کہتے ہیں نقل کرتا تھا تو خود بخود وہ الفاظ کو بدلتا تھا جو اس زمانے میں رد ہو چکے تھے۔ تو زبان کے الفاظ پر کسی آپ کے رسالے کی استناد بالکل اب صحیح ہے۔ جب سے ہم نے یہ قانون بنایا کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے مخطوطات میں کوئی لفظ کو بدلنے کا، آپ پیراگراف میں نیچے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صدا سین دال الف ہے، یہ صدا جو ہے اب ہمارے پاس ناسخ کے اس میں رد ہو چکا ہے، ہم اس کی جگہ کچھ اور رکھ رہے ہیں، اب کہہ سکتے ہیں۔ تو مخفی کے دیوان پر جو گفتگو ہے، میں کیوں بتا رہا ہوں اورنگزیب کی بیٹی؟ اس وجہ سے کہ وہ ہم اثر ہے بے دل کی۔ بے دل سے 1 سال پہلے پیدا ہوئی زیب النساء اور بے دل کے 1 سال بعد مری۔ تو زیب النساء جو شہزادی ہے، اورنگزیب کی بیٹی ہے، اس زمانے کی دری اور عربی میں شعر کہتی ہے، جس کا دیوان آج موجود ہے، جس میں 7000 شعر ہیں، جو اس کی عشقیہ داستان آپ جانتے ہیں کہ عاقل خان رازی رضایت سے ہے، رازی سے تھی۔ عاقل خان رازی کون تھے؟ جن کے داماد یہ شکر اللہ خان تھے۔ شکر اللہ خان کون تھے؟ جن کے 3 بیٹے لطف علی خان، شاکر خان اور کرم علی خان، انہوں نے پوری زندگی بے دل کی سپورٹ کی ہے۔ میرے شاعر حکیم الامت علامہ اقبال کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا اتنے بڑے آپ کے جو ہے کہ کچھ سکون عطا کرتا تاکہ یہ حکیم الامت ہماری قوم کے لیے ایسے چیزیں رکھ کے جاتا۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر، اسی وجہ سے میں سلام کرتا ہوں 300 سال پہلے ان لوگوں کے، اسی لیے میں سلام کرتا ہوں آپ کے چندہ بائی محلقہ کو، جو پہلی صاحب دیوان شاعرہ تھی، جس نے
इंशाउल्लाह खां इंशा को जब सादत अली खां का अताब उन पर नाजिल हुआ, जब उनके घर में जिस दौड़ी पर आपके हाथी खड़ा होता था उस पे आपके खाक उड़ने लगी, तो वहां से हैदराबाद दक्कन से 500 रुपए की हांडी भेजकर इंशाउल्लाह खां इंशा की मदद की। मैंने अपनी किताब इंशाउल्लाह खां इंशा को इंतसाब किया, यही आपके चंदाबाई मालिका पर, जिसने इस मुसीबत के दौर में आपके जो है इस शायर की मदद की। हम लोग कहते हैं आजकल शायरों को 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं, शर्म की बात है। आप एतराज कर रहे हैं। आप आके देखिए, हमारे पास एक सीडी बनाता है, $1 मिलियन मिल जाते हैं। 4 थर्ड क्लास किस्म के जुमले लिखकर जो है शेर कह देता है, तो उसको जो है आपके आसमान पे चढ़ा देते हैं। आप लोग क्या दे रहे हैं अपने तख्लीककारों को? बात आ गई, आगे बढ़ रहा हूं। तो ज़ेबुन्निसा ने सबसे बड़ा काम यह किया, ये लेते जाइए। स्कॉलर्स को चाहिए कि पहले तो उसके दीवान को पूरी तरीके से करें। आज तक हमारे पास तारीख में कोई शायर, कोई शायरा नहीं है जिसने बुर्दगी के खिलाफ, यानी ये जो कनीजियत थी, उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। कामयाब नहीं हो सकी। वो बहुत शिद्दत से कहती है कि जुल्म व सितम नहीं होना चाहिए, चालबाजियों से दूर रहना चाहिए, मजलूमों की हिमायत कर रही है, आलमगीर की बेटी है, और सबसे बड़ा परचम उसके हाथ में यह है कि ये शहजादों को, ये जागीरदारों को, ये पैसे वालों को चाहिए कि अपने घर में कनीजें ना रखें। हुकूक जन है ये, दिस इज आर द वुमेन्स राइट। तो इस पे काम होना चाहिए। ज़ेब-उन-निसा का जिक्र आ गया तो बता देता हूं आपको, इस वजह से कि बेदिल का जिक्र आएगा तो ज़ेब-उन-निसा का जिक्र आएगा, और 2-3 दास्तानें आपके जो है इनकी इश्किया मशहूर हैं। और इसके अलावा एक जो नासिर अली सरहिंदी से शेर की जो गुफ्तगू हुई थी, आप वो तारीखों से वाकिफ हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बेदिल आफाकी शायर है, बेदिल इंसान शनास है। बेदिल यह कहता है कि देखिए, बेदिल का जो मसला है, हम इंसान शनासी अल्लामा इकबाल से जानते हैं, लेकिन बेदिल ने कहा इंसान की अजमत में, या रब इन लोबत तहव्वुर चीज, मेरे मालिक, बेदिल को पढ़ रहा हूं, ये गुड़िया, लोबत कहते हैं गुड़िया को, ये हैरत की गुड़िया क्या है? या रब इन लोबत तहव्वुर चीज, क़यामत फरोश इम्कान चीज, ये जो एक क़यामत बर्पा करता है इंसान, ये क्या है? मुश्त खाकी बई बसीती हा, एक मुश्त खाक है और इसकी वुसअत इतनी ज्यादा है। मुश्त खाकी बई बसीती हा, कतरे आबी बई मोहिती हा, और एक कतरा है लेकिन उसमें समंदर समाये हुए हैं, खुलजुम आपके भरे हुए हैं। किस फहमित करिश्मे इंसान, कौन समझ सकता है इंसान क्या है? आपने देखा, ये जो बेदिल के 400 साल पुराने आपके शेर सुन रहा हूं, बेदिल इंसान के शनासी के बारे में, बेदिल कहते हैं इंसान आलम अकबर है, इंसान कायनात से बड़ा है, तो बड़ी चीज को छोटी चीज में समोया नहीं जा सकता, छोटी चीज बड़ी चीज में आ सकती है। बेदिल कहते हैं, बखुद गंजी दाम चंदा के दर आलम नमी गंजम। मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको क्योंकि 1 घंटे में मुझे बहुत कुछ कहना। मैं अपने आप में समाने लगा जब मैं देखा कि कायनात में मेरे लिए छोटी है। बखुद गंजी दाम, मैंने अपने आप में अपने आप को गुम कर लिया। चंदा के दर आलम नमी गुंजत, जब मैंने ये देखा कि मेरे लिए कायनात छोटी है। याद आ रहा है आपको अल्लामा इकबाल का शेर, आंचे दर आलम न गुंजत आदमस, वो चीज जो कायनात में नहीं समा सकती इंसान है। आंचे दर आलम बगुंजत आलम, आंचे दर आदम बगुंजत आलमस, और कायनात को आसानी से आप कर सकते हैं। कहां से आ रहा है?
چراغ سے چراغ جل رہا ہے۔ انسان شناسی، انسان کو جاننے کے لیے یہ جو پوری چیز کہی گئی ہے، جس نے انسان کو جانا، جس نے اپنے آپ کو جانا، اس نے خدا کو معرفت حاصل کی۔ تو آپ نے دیکھا بخود گنجی دام چندہ کے در عالم نمی گنجت، تو یہ جو چیز کہی ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ کس فہمت انسان شناسی جو ہے، جس کی طرف مجھے آپ کے آج باطل کرنا ہے، کہ درہائے فردوس وابود امروز، آج بے دل کہتا ہے جنت کے دروازے کھلے رکھے گئے تھے، درہائے فردوس وابود امروز از بی دماغی گفتم فردا، میں نے بے دماغی سے کہا کل آؤں گا، سارا کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ دوسری طریقے سے کریں، سبحان اللہ، میں سبحان بات یہ اللہ۔ بتا رہا کہ بے دل جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جس کو خود علامہ اقبال نے اپنا مرشد کہا ہے، بہت کم جگہ علامہ اقبال یہ چیز کہتے ہیں کہ میں پوری طریقے سے سمجھ نہیں سکا، کہتے ہیں اس کے طلسم کو سمجھ نہیں سکا۔ یہ جو 1926 میں نگار میں آپ کے فتح پوری صاحب نے، نیاز فتح پوری نے نیاز فتح پوری 1926 میں بھی اور 1960 میں بھی دو کام کیے بے دل پر، اور انہوں نے وہ صحیح کہا کہ ایک عمر کافی نہیں ہے بے دل کو سمجھنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو آئندہ کے کاموں کے لیے ضرور جو انہوں نے کہا، اور اقبال نے جو اس کو مرشد کامل کہا، یا اللہ اقبال غالب جیسے شخص نے کہا کہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے، تو آپ جان لیجئے کہ کیونکہ بے دل نے خود کہا تھا فطرت بے دل ہما آئین موجز نماز، شعر جو ہے شعور سے کہا جاتا ہے، دیوانہ شعر نہیں کہہ سکتا، عقل سے کہا جاتا ہے۔ شعر میں فلسفہ ہو یا فیض میں تصوف ہو، یا شعر میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن شعر کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ شعر شعور سے ہے، عقل سے ہے، فکر سے ہے۔ شعر کا منبع جو ہے، دیکھیے منبع شعر کا زبان نہیں ہے، منبع شعر کا ہاتھ نہیں ہے، منبع شعر کا آپ کے جو ہے ذہن کا بھی وہ حصہ جو بلیک میٹر ہے، جس کو ہم نہیں جان سکتے، جہاں سے ہر چیز جو نکلتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔ فطرت بے دل ہما آئین موجز نماز، ہر سخن کس خامش می جوشت الہام است و بس۔ بے دل کہتے ہیں ہر لفظ، ہر شعر، ہر مصرع جو میرے قلم سے نکل رہا ہے وہ الہام ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے بے دل؟ بے دل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے، مگر ہر ایک شعر ایک لیول کا نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ جو بے دل کا طرز ہے، دیکھیے سب کے ہندی کا میں بے دل میری نظر میں ایک طالب علم ہوں، تیسرے درجے پر سب سے بڑا جو شاعر ہے سب کے بے دل سب کے ہندی کا، وہ ہے صاحب تبریزی، جو ہندوستان بھی آیا ہے اور جو کچھ سال پہلے بے دل کے مر گیا۔ دوسرا بڑا شاعر جو ہے جس کا اقبال ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس کے اشعار کا بھی جو ہے تضمین کرتے ہیں، کلیم کاشانی ہے، کاشان سے تعلق رکھتے تھے، وہ بے دل سے 5 سال بڑے تھے عمر میں، اور بے دل کے زمانے میں انتقال ہو گیا۔ یہ عجیب چیز ہے، یہاں پر اسکالر سن لیں کہ بہت بڑے بڑے شاعر جو ہے بے دل کے ساتھ جو تھے سب بے دل کی زندگی میں مر گئے، جیسے آپ کے افضل سرخوش جو بنگال کی طرف تھے، جیسے
آپ کے غنی کاشمیری کی تو کچھ عمر ہی نہیں ہوئی، 40 سال میں مر گئے. جیسے آپ کے کیا کہتے ہیں ناصر علی سرہندی کچھ سال 10-12 سال پہلے مر گئے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ تو بڑے بڑے جتنے بھی شاعر تھے، ہاں نعمت خان عالی رہ گیا تھا، وہ چھوٹا شاعر نہیں تھا، بڑا شاعر تھا، مخفی اس زمانے میں تھی. اور خود ان کے شاگردان میں سے آپ جانتے ہیں کہ آرزو اور بلگرامی کیا کہتے ہیں شاہ گلشن، جن کے شاگرد ولی دکنی ہوئے. تو ہر شعر ایک لیول کا نہیں ہوتا. بے دل نے کہا فسوں میں کیوں یہ تمہید بان رہا ہوں، یہ تمہید اس وجہ سے بان رہا ہوں، میں انسان شناسی کی طرف لے جا رہا ہوں آپ. فسون گریائے اشاق تاثیر دیگر دارت، جب ایک عاشق روتا ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ محسوس سے نامحسوس کی طرف لاتا ہے بے دل. اب آپ کو ایک مثال دیتا ہے کہ جب آپ کباب کو کوئلوں پر آپ بھونتے ہیں تو جو کباب کے اشک آنسو کوئلوں پر گرتے ہیں تو کوئلوں کو مشتعل کر دیتے ہیں اور شعلہ برپا کر دیتے ہیں. یہ دیکھا ہے نا ہم نے. اس کو مضمون باندھ دیا کہ اس شخص جب روتا ہے تو جو سوسائٹی ہوتی ہے، جو لوگ اس کے اطراف ہوتے ہیں، اس سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں، شعلہ ور ہو جاتے ہیں. فسون گریائے اشاق تاثیر دیگر دارد، بفریاد عورت آتش را سرشکی کس کباب افتاد. جب آنسو کباب سے گرتا ہے آپ کے کوئلوں پر تو شعلہ بنا دیتا ہے. اسی طریقے سے جب آنسو نکلتے ہیں اس شاخ سے، جب وہ بات دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو وہ دل کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ شکوہ جواب شکوہ وائرل ہو جاتا ہے. نام لینا نہیں چاہتا. ایک صاحب جن کی کتاب مشہور ہوئی ہے، فارسی میں کہتے ہیں بے دل کے شعر، بعض لوگ جو ہیں 2 گولیاں نیند کی کھانے کے بجائے بے دل کے 2-4 شعر پڑھتے ہیں، چکر آ جاتا ہے، سر تو سو جاتے ہیں. دس از ناٹ رائٹ. آپ اگر نہیں سمجھ سکے تو آئندہ کی نسل بنے گی. آج بھی 4000 ہمارے پاس جو شعر ہیں، جو غالب کے جو شعر ہیں، اس میں سے 600-700 شعر ایسے ہیں، 70 ہم نے شرحیں لکھ دی، لیکن ابھی اس کو سمجھ نہیں سکے. پاسبل ہے اس کے معنی یہ ہوں گے. تو ابھی 600-700 شعر آپ جب غالب کے نہیں سمجھ سکے تو غالب کے کلام سے 5 برابر کلام جو ہے، یعنی غالب کے پاس 16,000 شعر ہوتے ہیں کامل، اور ان کے پاس 90,000 شعر ہیں، تو ہر شعر کو آپ کیسا سمجھیں گے؟ تو یہ آپ اگر نہیں سمجھ سکے تو مت سمجھیے. میں بعض شاعروں کو کہتا ہوں آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ سامعین کی توہین کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں آپ نے میرا شعر سمجھا ہی نہیں. ارے بھائی آپ کون ہیں بولنے والے؟ آپ کو کیا معلوم یہ محمل یہ آپ کے جو ہے گرد بیٹھے گی تو جو ہے محفل میں کون کون بیٹھا ہے تو معلوم ہوگا. آپ کو کیا معلوم آپ کے سامعین میں سے کون سے لوگ ہیں؟ آپ تو شاید اتنی سی بات بتائیں گے، وہ تو آپ کے اس سے زیادہ سمجھ سکیں گے. تو کہاں دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں عرض کر رہا تھا، ایک عجیب چیز جو آپ کو ملے گی، جو اساطیری مضامین، جو داستانیں بے دل کے پاس انسان شناسی کے طور پر ہے، انسان نوازی کے طور پر ہے، اخلاق سازی کے طور پر ہے. اس کائنات کی کتاب کے جو پہلے کے ورق گرے ہوئے ہیں اور آخری کے ورق نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ہے. وہ داستانوں کا وجود جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے. ہم بتا سکتے ہیں کہ مولانا روم نے یہ جو داستان لی ہے اس کو سنائی سے لی ہے، سنائی نے فلاں سنسکرت کتاب سے لی ہے، وہاں کلیلہ دمن سے لی ہے، اس سے لی ہے، اس سے لی ہے. بہت سے ہمارے اسکالرز اس پہ کام کر سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہو رہا ہے
کہ یہ بے دل جو 14 سال سے مشاہدے کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے مقام جاتا ہے، وہاں پر ٹھہرتا ہے، وہاں کے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، وہاں کے علم اور وہاں کے لوگوں سے مشورے کرتا ہے اور مباحثے کرتا ہے، وہ داستانیں اس وجہ سے بے دل کو پڑھنا ضروری ہے۔ سنسکرت کے لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ کے سنسکرت میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو طور معرفت میں ملیں گی، آپ کی سنسکرت میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو عرفان میں ملیں گی، طلسم حیرت میں ملیں گی، آپ کو کیا کہتے ہیں ان کی مثنویات میں، ان کی غزلیات میں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ اساطیر کا مقصد اس پہ کام ہی نہیں ہوا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اتنی آپ کے جو ہے اہم چیز ہے جس طرف لوگوں نے توجہ ہی نہیں کی، بلکہ یہ کہا عجیب غریب آپ کے جو ہے ہندی داستانیں اس میں آئی ہیں۔ خوشبو کہتے ہیں کہ سنسکرت، ترکی، عربی، بنگالی نہیں کہتے، ہم نے بتایا ہے، کیونکہ ایک ماخذ میں ہم نے دیکھا ان کی ماں بنگالن تھی، تو ماں کی زبان تو بچہ جانتا ہے، جی ٹھیک ہے، 6 سال تک زندہ رہا ماں کے ساتھ، تو وہ مسئلہ انسان دوستی یہ ہے، اہم چیز جو بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے یہاں پر احترام آدم ہے۔ یہ نہ دیکھو اس کا مذہب کیا ہے، یہ نہ دیکھو اس کی اقتصادی کنڈیشن کیا ہے، یہ نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ انسان ہے۔ بے دل ای صورت و شکل آہما نیست، بے دل انسان جس کو کہتے ہیں یہ اس کا خد یا صورت شکل سے نہیں ہے۔ بے دل ای صورت و شکل آہما نیست، آدم مانی دیگر دارت، عالم جس کو انسان کہتے ہیں اس کے معنی کچھ اور ہی ہے، سبحان اللہ۔ شکل و صورت کے معنی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہی کہا یہ انسان ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیے پوری دنیا میں جو ہمارے پاس ہے انسان کامل سب سے پہلے اسلام میں ابن عربی نے آپ کے جو ہے دیا، اور انسان کامل کو پوری طریقے سے جو فارسی میں سب سے پہلے دیا اس کا نام ہے عبد القادر بیدی۔ عبد القادر بیدی نے ابن عربی سے استفادہ کیا۔ عبد القادر بیدل نے بتایا کہ یہاں پر مسئلہ عشق ہے، جس میں حرارت ہے، جس میں گرمی ہے، جس میں سوز ہے، جس میں گداز ہے۔ ہندی فلسفے میں سردی ہے، اس میں گیان ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں دانش ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پر عشق کی گفتگو ہے۔ بیدل کا ایک شعر ہے، بیدل اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ میں انسان ہوں۔ پیش آ کے بخونی رقم السینے ریشم، اے تو دور سے مجھے کیا سمجھ سکے گا، نزدیک آ کے میرے سینے کو پڑھ، یہ سینہ جو کٹا کٹا گریبان کی طرح تار تار ہے، اس پہ پوری میری داستان لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیشا بخونی رقم، پیشا سامنے آ، بخونی پڑھ آ کر جو لکھا ہے السینے ریشم، کہ یہ میرا جو تار تار سینہ ہے اس پہ لکھا ہے، کیوں؟ من نام افتاد بخاک اسکف خیشم، میں وہ خط ہوں جو خود میرے ہاتھ سے گر کر مٹی پر، خاک پر پڑ گیا۔ تو دیکھیے آپ کے ہاتھ سے ایک خط اگر گر کر خاک پہ پڑتا ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے پرزے پرزے ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس پر لوگ چلتے ہیں، سواریاں چلتی ہیں، وقت کا اثر ہوتا ہے، خاکہ ہوتا ہے۔ تو بیدل کہتا ہے میں وہ خط ہوں، انسان وہ خط ہے جو انسان کے ہاتھ سے ہی گر کر
خاک پر آپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اس وجہ سے آ میرے سینے کو دیکھ، میرا سینہ جو تار تار ہے اس پر داستان انسان شناسی لکھی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہے علامہ اقبال نے کہا تھا، علامہ سب سے زیادہ ایک ایک جملہ مستند کرنا، سب سے زیادہ اگر بے دل سے کسی نے استفادہ کیا ہے تو وہ ہیں سر محمد اقبال، علامہ اقبال. جہاں پر گفتگو انسانیت کی ہو رہی ہے، انسان کی ہو رہی ہے، کائنات کی ہو رہی ہے، پورا اس فلسفے کو علامہ اقبال نے پوری چیزیں آپ کے ابن عربی سے نہیں لی. اور یہ جو پورا کمپلیکس بنایا ہے یہ بے دل ہے. بے دل نے کہا، بے دل بحصول رزق آماد بسر، سگ چوکرے سگ نگش خر بندے قر. کہتا ہے بے دل کے غذا حاصل کرنے کے لیے، غذا حاصل کرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کتے نے کبھی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں نوکری نہیں کی، گدھے نے کبھی گدھے کی نوکری نہیں کی. بے دل بحصول رزق آماد بسر، سگ چوکرے سگ نگش، کتے کا غلام نہیں بنا، خر بندے خر، اور گدھا جو ہے غلام نہیں بنا گدھے کا. از مخرات کارگاہ امکان، این ننگ شعور اینس جو سنے بشر. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ انسان کے حق میں آیا کہ روٹی کے واسطے انسان کا غلام بن گیا. یاد ہے آپ کو اقبال کے 4 مصرے؟ آدم از بی بصری بندگی آدم کرد. انسان نے آپ کے کیا کہتے ہیں اندھے پن سے دوسرے انسان کی غلامی اختیار کی. گوہری داش ولی نظر قبا او جم کر، اس کے پاس اشرف المخلوقات ہونے کا، اس کے پاس آپ کے جو ہے نائب اللہ فی الارض ہونے کا، اس کے پاس مختار اور مجبور ہونے کے جو جواہرات تھے اس نے اپنے حکمرانوں کے پیروں میں نچھاور کر دیے. یعنی از در خوئے غلامی ز سگاں خار ترس، یعنی انسان جو ہے فطرت میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کتوں سے بھی گر گیا. من نہ دیدم کے سگی پیش سگی سرخم کر. اقبال کہتے ہیں میں نے کسی کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سجدہ کرتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے انسان کو دوسرے انسان کے سامنے پیٹ کی خاطر، وقت کی خاطر، اپنی مقام کی خاطر کر دیتا. کہاں سے آ رہا ہے؟ انسان شناسی کی گفتگو ہو رہی ہے. کب تک ہم آپ کے جو ہے حسن یوسف کو کنویں میں بند رکھیں گے؟ یہ حسن یوسف پوری طریقے سے آپ کے جو ہے، آپ جائیے نیو یارک میں، یونائٹڈ نیشن میں آپ کو سعدی کا شعر ملے گا کہ تمام ملتیں ایک جسم کے عضو ہیں، ایک کو درد، ایک خراب ہوتا ہے، ایک زخمی ہوتا ہے تو دوسرے کو احساس ہوتا ہے اس کا. یہ شعر لکھا ہے، لیکن اس سے 30 سال چھوٹے ہیں امیر خسرو. امیر خسرو کا کسی نے شعر نہیں لکھا. میں نیو یارک میں کہہ رہا تھا امیر خسرو کا شعر لیتے چلے جائیے. امیر خسرو کہتے ہیں میگو مرد ست کشتام در نگوت. میگو مرد، اے شخص مت کہے، اے مرد مت کہے، ست کشتام در نبرد، کہ میں نے جنگ میں 100 لوگوں کو کاٹ کے پھینک دیا ہے. یہ کی زندہ کنتات خوانند مرد، ایک مرتے ہوئے کو تو بچا لے تو میں تجھے مرد کہوں گا. تو مرد وہ ہے جو مرتے ہوئے کو بچاتا ہے. مرد وہ ہے جو کسی کی جب عزت لٹتی ہے تو اس کو روکتا ہے اور اپنی جان قربان کر دیتا ہے. مرد وہ نہیں ہے جو تلوار کی دھار سے آپ کے جو ہے خون کی ندیاں بہا. یہ شعر ہونا چاہیے یونائٹڈ نیشن پر. یہ جو علامہ اقبال کے شعر ہیں بے دل پر، جس میں کہتے ہیں کہ کہتا مگر ہے فلسفہ زندگی کچھ اور، مجھ پر کیا ہے مرشد کامل نے راز فاش. ایک شعر میں اقبال نے بتا دیا کہ بے دل شناسی انسان شناسی سے جو جڑی ہے، انسان سازی سے جو جڑی ہے، دنیا کے کچھ اور رت ہیں
میرے مرشد کل عبد القادر بیدل کچھ اور کہتا ہے، باہر کمال اند کے آشفتگی خوشاس. اس کے بعد آخری شعر جو دیتے ہیں، تضمین کرتے ہیں بیدل پر، ایسا شعر میں نے پڑھا ہی نہیں. باہر کمال اند کے آشفتگی خوشاس، ہر چند عقل کل شدی بی جنون باش. کتنی بھی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی. وہ ہے نا عقل محو تماشا ہے، کیا ہے جو ایک ہی جست میں یہ شعر. تو وہ جو ہے مسئلہ، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محبت کا سلسلہ دیکھیے. وہ جو ہے مسئلہ، مولانا روم کہتے ہیں باز آ آنچ ہستی باز آ. اصل میں یہ جو مشاہدات ہوئے ہیں بیدل کے، بیدل گزر رہے ہیں متھرا سے، پیش کر رہا ہوں آپ کو. ہم انسان شناسی اور تو بیدل جب آپ کے متھرا سے پہنچ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ متھرا جو ہے وہ کرشن کی پیدائش کی زمین ہے. تو بیدل کہتے ہیں یہ کرشن کون ہے؟ یہ اسلام سے پہلے کا ایک اوتار ہے غیر ہندوؤں کا، جس کی محبت، جس کی الفت مشہور ہے. بتاتی ہے کہ کرشن جب بیٹھ کر بانسری بجاتے تھے تو لوگ اپنے گھروں سے مخصوصاً عورتیں وغیرہ نکل کر آ کر اس دریا کے کنارے آپ کے جو ہے ان کے نغمے گاتے رہتی تھی. یعنی ایک فضا میں دوستی، محبت، الفت کا ایک چرچا تھا. جب اس راستے سے گزر رہے ہیں تو اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں بیدل، در زمینی کے محبت اثری کاشتاس. میں اس زمین سے گزر رہا ہوں جہاں پر محبت نے اپنے اثرات چھوڑے ہیں. گرد اون خرمن چنداں کے تپش انداشتاس. جہاں کی گرد میں، جہاں کی فضا میں عشق کا سوز، عشق کی گرمی، محبت کی آپ کے حرارت موجود ہے. ہر بہاری کے عظیم کوچے دمی دست نسیم. اور جو نسیم اس چمن سے، اس گلشن کے اوپر سے گزر رہی ہے، جگرے چاک ز صبحش علم افراشتاس، کہ اس شاخ کی طرح سے یہاں کے صبح کے گریبان ریش ریش، پارا پارا، اور گریبان آپ کے چاک چاک ہیں. آپ نے صبح کا نظارہ کیا؟ صبح جب نکلتی ہے سحر تو پہلے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لال چیز جو بکھری ہوئی ہے یہ رات کا خون ہے جو سحر نے کر دیا ہے. اور پھر اس میں جو شگافیں معلوم ہوتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی عاشق کا پیرہن ہے جس کے گریبان چاک چاک ہے. ایک شعر میں پوری چیز آپ کے بیدل نے کر دی کہ ہر بہاری کے عظیم کوچہ دمی دست نسیم، جگرے چاک ز صبحش علم افراشتاس. ہمتن شوق شدے وادی مجنو دریاب. یہاں پر شوق اور عشق سے بھرپور لوگ جو ہیں مر چکے ہیں. پیدا کرو، پیدا کرو. مشہد سوختگاں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوؤں کے جسدوں کو جلایا جاتا تھا، آپ کے جو ہے دفن نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہاں پر بیدل یہ کہہ رہا ہے مشہد سوختگاں بوئے دلی داشتاس. یہ دلوں کے جلنے کی آپ کے جو ہے خوشبو ہے جو یہاں پر آپ کے فضاؤں میں بکھری ہوئی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، میں صرف 3 شعر پڑھ رہا ہوں. محبت. تو یہ لوگ جو ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کے اسلام میں سب آپ کے جو ہے دشمنی ہے اور آپ کے جو ہے قتل و غارت ہے، ان کو بتایا جائے کہ دیکھو ہمارے پاس 300 سال پہلے، 400 سال پہلے آفاقی شاعر یہ کہہ رہا ہے، محبت کی گفتگو کر رہا ہے، قومی یکجہتی کی گفتگو کر رہا ہے. اس کی نظر جو ہے بالاتر ہے. اسی لیے مولانا روم نے 700 سال پہلے کہا تھا باز آ آنچ ہر ہستی باز آ. تو پلٹ کر میری طرف آ جا، تو پلٹ کر میری طرف آ جا. جو کچھ بھی ہے تو گبر آتش پرستو بت پرستو بازا. تو اگر گبر ہے، تو اگر بت پرست ہے
تو اگر آپ کے جو ہے آتش پر سے پلٹ کر میرے پاس آ، ای بارگاہ نوم کہتا ہے کہ ای بارگاہ عشق از بارگاہ ناامید نیست، یہ ہماری جو بارگاہ ہے ناامیدی کی بارگاہ نہیں ہے. 100 بار گر توبہ شکستی بازا، تو نے اگر 100 بار بھی توبہ توڑی ہے تو پلٹ کر آ. بے دل اسی چیز کو، انسان سازی کو، انسان محبت کو آگے رہ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، بے دل کے کلام میں سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ رنگ ہے. کاش کہ کوئی اسکالر اس پہ کام کرے. میں آپ کو بتا دوں، یہ جو مولانا روم کی 2600 آپ کے 26,000 شعر کی جو مثنوی مانوی ہے، اس پر ایک ایرانی نقاد نے، اس کو کہتے ہیں تنقید. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں اخبار لے رہے ہیں، سیدھے ہاتھ میں چائے، سامنے سموسے کھڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اور سموسے سے لذت اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد سے آرٹیکل لکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا. فروزان فر نے 31 سال مثنوی مانوی پر کام کیا، اور یہ بتایا اس میں 825 قرآن کی آیتوں کے اشارے ہیں، اس میں 751 جو ہے احادیث نبوی کے اشارے ہیں، اس میں جو ہے آپ کے 340 سے زیادہ نئے موضوعات ہیں، اس میں 24,000 سے زیادہ ترکیبات اور استعارات ہیں جو مولانا روم نے بنائے ہیں. اس کو کہتے ہیں تنقید. ہمارے پاس، ہم نے بے دل پر کام ہی نہیں کیا. بے دل کہتے ہیں عالم نہ بلندی و نہ پستی دارت، یہ کائنات جو ہے نہ اونچائی رکھتی ہے نہ نیچائی رکھتی ہے، نہ اس میں بلندی ہے نہ پستی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بے دل نے کہ 4 لفظ بہت مشہور ہیں. ایک تو رنگ، اس طرح سے استعمال کیا ہے لفظ. یہ جو فیض نے کہا تھا میں نے لفظ کو استعارہ بنانا غالب سے سیکھا، فیض نے بے دل نہیں پڑھا، تو میں آگے بڑھا رہا ہوں جملے کو. غالب نے لفظ کو استعارہ بنانا بے دل سے سیکھا. اور اگر کوئی اسکالر کام کرنا چاہتا ہے تو رنگ لے کے دیکھ لیں. رنگ کو کم از کم، مجھے نہیں معلوم، میں 80-70 شعر دیکھا، ہر 70 شعر میں مجھے الگ، آپ نکالے تو شاید 7,000 نکالے. یہ بحر زخار ہے، یہ محیط بی کرا ہے، جس کو غالب نے کہا یہ سمندر ہے جس کے کنارے نہیں ہیں. یہ آپ کے جو ہے خود سے، تو بے دل کے پاس سب سے زیادہ رنگ استعمال ہوا ہے ہر ایک معنی میں. دوسری جگہ غبار استعمال ہوا ہے. یہ ابوالکلام آزاد کے جتنے بھی نام ہیں نا، یہ آپ کے غبار خاطر وغیرہ، جائیے دیکھ لیجیے. علامہ اقبال کی پورے آپ کے دیوانوں کے نام بے دل کے پاس ہیں. ہو سکتا ہے سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر استفادہ کرے ہیں یہ لوگ. سبحان اللہ. اگر آپ کو اپنی ایک شعری، میں میری گفتگو جو ہے اسی وجہ سے کاغذ سے نہیں پڑھتا. اگر آپ کو اپنے مجموعہ کلام کا نام رکھنا ہے نا، تو میری بات سن لیجیے. یہ کتاب کا نام رکھنا ہے، بے دل کو مراجعہ کر لیجیے، مل جائے گا. وہ لفظ مل جائے گا جس کی آپ تلاش میں، وہ ترکیب مل جائے گی. جتنے بھی جوش کے 2 لفظی آپ کے جو ہے مجموعوں کے نام ہیں، پورے بے دل کے پاس موجود ہیں. علامہ اقبال کے پورے موجود ہیں. یہ لوگ بتاتے نہیں آپ کو، تقی عابدی بتا دیتا ہے آپ کو، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا آپ کے وہ زمانے کے حکیم نہیں رہے کہ ہمارے پاس کینسر کا ٹریٹمنٹ تھا، باپ نے بیٹے کو نہیں بتایا اور خبر میں لے گیا. نہیں، آج کا جو ہے فزیشین یہ ہے پروٹوکال جو ہم کینسر کا ہم لوگ یہاں کرتے ہیں، آپ کراچی میں بھی کرتے ہیں، وہ دہلی میں بھی ہوتا ہے، وہ افریقہ کے ایک سینٹرل پلیس پہ بھی ہوتا ہے. دا ورلڈ از چینجنگ ناؤ. دنیا بدل رہی ہے. عالم نہ بلندی نہ پستی در. تو پہلا رنگ ہے، دوسرا غبار ہے، تیسرا دل ہے، چوتھا آئینہ ہے. اور اسی وجہ سے لوگوں نے بہت کچھ کہا کہ غالب کے پاس سب سے زیادہ آئینہ استعمال ہوا ہے. مسئلہ لفظ استعمال کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے استعارہ بنانے کا. ایک جگہ رنگ کے معنی کچھ اور ہیں، ایک جگہ رنگ کے معنی کچھ اور ہیں، ایک جگہ رنگ کا ڈھنگ کچھ اور ہے، ایک جگہ آپ کے اس کے بتانے کا اور اس کا تبہر کا، اس کے اثر کا آپ کے مزاج کچھ اور ہے. یعنی
جس طریقے سے معبود کو اپنے بندوں پر، اپنی خلقت پر آپ کے پورا کمانڈ ہوتا ہے، اسی طریقے سے شاعر کو الفاظ پر وہ، اسی لیے تو اس کو تخلیق کہتے ہیں، اثر ہوتا ہے. کسی کو جوڑا، کسی کو موڑا، کسی کو توڑا، کسی کو چھوڑا، کسی کو آپ کے مصروں میں باندھا. کوئی آپ کے جو ہے کسی لفظ کو بگلوس بن کے غلام بنا دیا، کسی کو تاج سر پہ رکھ کے شاہ بنا دیا، کسی کو آپ کے پھٹے کپڑے پہن کے گدھا بنا دیا، کسی کو شاہی آپ کے جو ہے لباس بنا کے شاہ بنا دیا. یہ شاعر کا کام ہوتا ہے کہ لفظ کو جس طریقے سے چاہے، جو چیز چاہے عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہے بات کروا لیتا ہے. عالم نہ بلندی وہ نہ پستی دارت، دل ای ہمیں میں خوری و مستی دارت. عالم اور دل کو بنایا ہے. دل کیا ہے؟ مرکز بصیرت ہے. دل کیا ہے؟ جس کی آنکھ سے آپ اللہ کو محسوس نہیں، یقین کر سکتے ہیں. دل ای ہمیں مخموری و مستی دارت، از دیر و حرم مقصد دل عشق خداس. مندر میں، دیر میں اور کعبے میں اور حرم میں جو چیز بیچ میں ہے، جس کی اہمیت ہے، وہ عشق ہے. وہاں پر آپ کو ایک بت نظر آئے گا، لیکن وہ بت پتھر کا تو سامنے ہے. اقبال یہ کہتے ہیں، اقبال بے دل یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر عشق پوشیدہ ہے. این آئینے سخت خود پرستی دارت، یعنی یہ عشق ہے جو اپنے آپ کو آپ تک معرفی کر رہا ہے. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اسی لیے آپ کے خلقت کی کہ تم لوگ ہمیں جانو. آپ کو یاد ہے اقبال کا ایک شعر، کافری بیدار دل پیشے صنم. ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے، کافری بیدار دل پیشے صنم، بہ بدینداری کے خفت اندر حرام. اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے. اقبال کا یہ شعر، اس کو کیا سمجھ سکیں گے؟ سور جو ہے مرکز عشق ہے، مرکز انسان ہے. تو کہتے ہیں ہوتا ہے یہ کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، بڑی مشکل چیز ہے جب آپ کا کوئی دوست، جب آپ کا کوئی محسن، جب آپ کا کوئی کرنے والا، اس کے خلاف آپ بات کریں. مشکل چیز ہے، اور حق کی بات کریں. شکر اللہ خان کو اورنگزیب کے زمانے میں میوات کی، یہ دہلی سے ہمارے ایڈوکیٹ صاحب سن رہے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں دہلی میں کیا جانتا ہوں. میں تو پیدا ہوا دہلی میں، لیکن آپ کے جو ہے 4 سال کی عمر میں حیدرآباد چلا گیا، تو دہلی سے میں واقف نہیں ہوں. میری ناف تو گڑی ہے دہلی میں، لیکن آپ کے جو ہے میں بڑا ہوا ہوں آپ کے حیدرآباد. تو وہاں پر میوات میں شکر اللہ صاحب کو وہ جاگیر دی گئی. یہ لوگ سادات تھے جواف. تو انہوں نے کہا تشریف لائیے، یہاں پر بڑے باغات ہیں، یہاں پر پہاڑ ہیں، یہاں پر آپ کے جو ہے صحرا ہے، یہاں پر تشریف لائیے. بے دل نکلتے نہیں تھے یہاں، تو چلے گئے. وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے جو بیرات کے جو کوہستان اور صحرا ہیں، اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں معدن میں، سونا نکال رہے ہیں، چاندی نکال رہے ہیں، آپ کے قیمتی پتھر نکال رہے ہیں، ان لوگوں کی جو کسمہ پرسی دیکھی، اور کسانوں کو ایک ذلالت جو ہوتی تھی اس دنیا میں، ہم 21ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں 1702 میں انسان کا بنایا ہوا قحط آیا غزہ کا اورنگزیب کے زمانے میں، اور بقول حبیب اللہ جو بے دل شناس ہیں لکھتے ہیں
کہ بیدل نے لکھا 20 لاکھ لوگ تلف ہو گئے. کرتے یہ تھے بدماشی کہ خرمن جو اس زمانے میں آپ کے جو ہے کشتیوں سے تو نہیں آتا تھا، جو کچھ بھی لوگ غلہ جمع کرتے تھے یہ فتح یاب فوجیں اس کو آگ لگا دیتی تھی، بنی ہوئی فصلوں کو جلا دیتی تھی. کسانوں کی حالت یہ تھی. تو جب یہ چیز دیکھی تو طلسم میں حیرت اور عرفان میں بیدل نے پوچھا کہ ہم جنت سے نکالے گئے تھے گندم کے، اور وہی گندم ہماری دنیا کی بقا بنا. یہ روٹی کا مسئلہ گندم کے قریب جانے سے آدم نکلا، اور وہی گندم آدم کی زندگی کا وسیلہ یہاں نفس زدن نانس مرکز دورے ما و من نانس. ہم لوگوں کے جو تعلقات ہیں، دنیا کا جو دستور ہے، بیدل کہتے ہیں یہ آپ اور میرے تعلقات اور ہمارے جو ہیں یہ روٹی ہے. نفسس ریشہائے الفت اوس زندگی مائے دار قدرت اوس. یہ روٹی کی محبت سے ہم ایک دوسرے سے قریب اور دور ہوتے ہیں. اور مائے کہتے ہیں آٹے کو فارسی میں، تو کہتے ہیں مگر یہاں پر 2 لفظوں میں استعمال کیا ہے کہ زندگی مائے دار قدرت اوس، یہ روٹی کی قدرت ہے جس سے ہماری زندگی چلتی ہے. ہر کے چشمی دریں چمن واقع، جو کوئی بھی آ کر دنیا میں اپنی آنکھ کھولا، جب ہم دنیا میں آئے، ہر کے چشمی دریں چمن واقع تا مجاں واکنت دہن واکر. جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اس کا منہ خود بخود کھلنے لگا، یعنی بھوک لگنے لگی، کو غذا کی ضرورت ہونے لگی. اور اس کے بعد سے لیتے ہیں، پلٹتے ہیں، اور پلٹ کے کہتے ہیں کسان کی طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے جو ہے کہ کجائی اے ہوس مزدور دنیا. یہ دنیا کی ہوس کہاں ہے؟ مزدور فارسی میں کہتے ہیں آپ کے غدار کو، ٹیرورسٹ کو. ہمارے پاس مزدور کہتے ہیں جو زحمت کرتا ہے، یہاں پر فارسی کا مزدور استعمال ہو. کجائی اے ہوس مزدور دنیا کہاں ہے تو جو ہوس سے بھری ہوئی اور ظلم سے بھری ہوئی دھوکے باز دنیا، بذوق جاں کنی مسرور دنیا، کہ تو لوگوں کی جان کو نکال کر خوش ہوتی ہے، تو لوگوں کو، بچوں کو جلا کر، لوگوں کو مار کر خوش ہوتی ہے. یکی جاں کند وہ اون دیگر زر اندوخ، ایک محنت کر رہا ہے اور کر آپ کے جو ہے اپنی جان کھو رہا ہے تاکہ دوسرا جو ہے سونا جمع کر سکے، طلا جمع کر سکے، چاندی جمع کر سکے، دولت جمع کر سکے. یکی جاں کند وہ آن دیگر زر اندوخ گزارے سی این آن دیگر اندوخ، یعنی ایک کی مشکلات سے دوسرا مسرور ہو کے فائدہ اٹھائے. آپ دیکھ رہے ہیں 400 سال پہلے آپ کا شاعر بیدل دہلوی جو ہے جس طریقے سے بات کر رہا ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں ترقی پسند شعراء سے کہ آپ کہہ رہے ہیں ترقی پسندی 1936 سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ 400 سال پہلے کیا بات کر رہا ہے پھر بیدل؟ تو کوشش یہ ہے کہ ترقی پسندی آپ کے جو ہے 400 سال سے وہ جو پہلے اس میں بیدل نے دیخان کی، کسان کی آپ کی عظمت بتائی. یاد ہے آپ کو انتصاب کا منشور فیض کا، بادشاہ جہاں والی ماں سوا نائب اللہ فی الارض دیخان کے نام، جس کے ڈھوروں کو ظالم بھگا لے گئے، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی، جس کی پگ
زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی. بے دل سے ہے. بے دل وہی چیز کہہ رہا ہے. بے دل یہ بتا رہا ہے کہ شکر اللہ خان کا جو ایریا ہے، جہاں پر بیرٹ کے کوہستان ہیں، جہاں پر صحرا ہے، جہاں پر معدن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، معدن میں جو لوگ کرتے ہیں، ایز اے فزیشین میں بات کر رہا ہوں، ان کی صحت تو آج بھی خراب رہتی ہے، کیونکہ وہ آکسیجن وہاں پر وہ نہیں ملتی. وہاں پر آپ کے ان لوگوں کو ہزار قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو ان کی جو حالت دیکھی بے دل نے نظم کر دیا. اور 400 سال بعد ہم بے دل کی ان چیزوں کو جان رہے ہیں جس نے یہ بتایا کہ دیکھو، بہرگاں جملے طالب نان شد، نیک و بد مہمان دہخاں شد. وہی چیز جو فیض نے کہی، ہر نیک و بد جو ہے والی ماسوا ہے. مہمان دیخان شد، ہم لوگ سب مہمان ہیں. اگر دیخان ہم کو جو ہے گندم نہ دے تو ہم لوگ بھوکے مر جائیں. آتشی کابروئے دیخان سوکھ، اور تم لوگ جو ہے دیخان کی جو کھیتی ہے اس کو آگ لگا دی. چشم بر رخت شولہ کاراں دو، اور تم لوگوں نے اس کے رخت کو، اس کے آپ کے بستر کو، اس پر جو ہے آگ کے شولوں کو جو ہے پھیلا دیا. ہر طرف لشکری غبار انگیز. دو قسم کی چیزیں بتائی ہیں بے دل نے کہ دیخانوں پر جو ظلم ہوتے تھے اس زمانوں میں کسانوں پہ. ایک تو یہ کہ یہ جو فتح کرتی تھی فوجیں، یہ آگ لگا دیتی تھیں. اگر وہ آگ نہیں لگاتی تو پھر ٹڈی ڈلوں کی وجہ سے پوری آپ کے جو ہے کھیتی اڑ جاتی تھی. تو دیخان ہمیشہ مشکل میں تھے. انسان سج کی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں بالکل جانتا ہوں کہ ایک 3-4 منٹ میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو، کیونکہ مکمل نہیں ہوئی یہ بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، ایک چیز کا یادہ میں بتاؤں آپ کو. آپ نکات پڑھیں گے اردو کے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے خطرات خطرات خطرات. حضور، میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ خطرات نہیں ہیں، وہ ہیں حضرات. حضرت کی جمع ہوتا ہے حضرات. اس کو ہر شخص نے، عباد اختر نے، اس کو آپ کے کیا کہتے ہیں نبی ہادی نے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے وہ کاکوی صاحب عبد الرحمن کا، سب نے خطرات خطرات لکھے. خطرات نہیں ہے. تصوف کی تجلیات میں ایک چیز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں حضرت، اور وہ حضرت جو ہے 5 قسم کے ہیں اور اس کی جمع ہے حضرات. تو آپ جب نکات بے دل پڑھیں تو پلیز خطرات نہ پڑھیں، اس کو حضرات پڑھیں. حضرت اول جو ہے وہ غیب مطلق ہے. حضرت دوم جو ہے جبروت ہے. حضرت سوم جو ہے وہ ملکوت ہے. حضرت چہارم جو ہے وہ شہادت ہے. اور ان چاروں کو جب حضرت پنجم میں ڈالا گیا جو انسان ہے، تو ان سب کو کہتے ہیں حضرات. یہ تصوفی آپ کے جو ہے اصطلاح ہے. یعنی ہم جو دنیا میں رہتے ہیں یہ ہے ناسوت، جس کو ہم اپنے حواس خمسہ سے جانتے ہیں. اس جیسے ہی تقی آبدی مرے گا، تقی آبدی کا بدن تو اس ناسوت میں رہے گا، اس کی روح فوراً چلی جائے گی ملکوت میں. ملکوت میں کوئی چیز بھی جسم کے ساتھ نہیں رہتی. ملک جو ملکوت میں رہتے ہیں جب ناسوت میں آتے ہیں تو انسان کا لباس پہن کے یا کوئی دوسرا جسم لے کر آتے ہیں. اس ملکوت کے اندر کھلتا ہے جبروت. جبروت جو ہے حضرت جبریل کا مقام ہے، اس سے آگے حضرت جبریل آپ کے نہیں جا سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر. اور اس کے اندر جو کھلتا ہے لاہوت. سبحان علامہ اللہ، اقبال نے نہیں کہا سبحان اے اللہ. اے طائر طائر ملکوتی. لاہوتی. علامہ اقبال نے نہیں کہا اے طائر جبروتی. علامہ اقبال نے نہیں کہا اے طائر ناسوتی. جہاں پہ جبریل کے پر آپ کے جو ہے جل جائیں، وہاں سے انسان کا آغاز ہوتا ہے. سبحان وہ اللہ. انسان شناسی کہا اے طائر لاہوتی، اس رس سے موت اچھی. بہت اچھے. اور یہ مطلب آپ کے بے دل کے پاس ہے. گفتگو خلیل بھائی، گفتگو جو ہے میں یہاں ختم کر رہا ہوں، نامکمل ہے، معذرت چاہتا ہوں. انسان شناسی اور آپ کے جو ہے انسان دوستی کی گفتگو جاری رہے گی. بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہو گئیں. اصل میں ہوتا یہ ہے
کہ میرے باتوں میں میں دوسری چیزیں بھی ادھر ادھر سے آپ کو بس لگا دیتا ہوں، کیونکہ اسکالر سبحان سوال اللہ، ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو مشکوک چیزیں ہوتی ہیں ان کے، اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں اس کو میں آپ کے جو ہے درک کرتا ہوں۔ تو بات یہاں پر ہم روکتے ہیں، بس یہ بتانا ہے کہ بیدل بر صغیر کا وہ شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ انسان شناسی پر آپ کے جو ہے بات کی ہے، اور بیدل کے فالوورز جو ہیں ان 6 ملکوں میں، ازبکستان میں، تاجکستان میں، افغانستان میں، ایران میں، اور ماورائے نہر آپ کے وہ رشیا کے بارڈر کے، اور آپ کے برصغیر پاکستان اور ہندوستان میں آپ کے کیا کہتے ہیں، اتنا ذخیرہ ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور یہ شمع روشن ہے۔ آپ نے ابھی گفتگو کی، آپ نے دیکھیے چراغ نیچے رکھا جاتا ہے، لیکن جب آپ چاہتے ہیں اس چراغ کی روشنی پھیلے تو چراغ کو مشعل بنا لیتے ہیں۔ سبحان مشعل اللہ، اٹھائی، سبحان اللہ، بے دل کی مشعل اٹھا کے سبحان اللہ، چلتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ شاید اس روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بےحد نوازش، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، آپ قابل احترام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا بید الفہمی کے حوالے سے چھٹا لیکچر ملاحظہ فرما رہے تھے، اور حسب معمول ڈاکٹر تقی عابدی صاحب پوری دنیا سے ہمارے ساتھ محترم ناظرین شریک ہیں، اور میں جو چند احباب ہیں جو سینئر ہیں اور ادبی حوالے سے بھی اپنے ایک اعتبار رکھتے ہیں، میں ان کے نام نامی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور یعنی ان کا شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کی جانب سے بھی، اور آپ کی جانب سے بھی، صدر گرامی قدر کی جانب سے بھی۔ مثلاً آذربائیجان سے جناب محمد ابراہیم صاحب ہیں، آپ کو سلام بھی دے رہے ہیں، آذربائیجان سے ہمارے ساتھ میرا شریک ہیں۔ سلام پہنچائیے ضرور آپ کے جی، اسی ماشاء طرح اللہ۔ ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، محترمہ ڈاکٹر صدف نقوی فیصل آباد سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، چیئرپرسن ہے اردو ڈپارٹمنٹ کی، اور ابلاغ پبلشرز جو ہیں اس کے جو روح رواں ہیں علی انجم صاحب، وہ بھی آپ کا مسلسل لیکچر سماعت فرماتے ہیں۔ اسی طرح منہاج یونیورسٹی سے ڈاکٹر کمل علی ہیں، اور رفاع یونیورسٹی فیصل آباد سے ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے، کوئٹہ بلوچستان سے ڈاکٹر کمیل قزلباش صاحب، اور اسکاٹ لینڈ سے یاسمین علی، محترمہ یاسمین علی ہمارے ساتھ تھیں۔ اسی طرح فیصل آباد سے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز ملک، اور یہاں ہزرو ایک علاقہ ہے، وہاں کے ایک ممتاز افسانہ نگار ہیں، محقق ہیں، ادیب ہیں، ڈاکٹر خاور چودھری، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں ڈاکٹر بی بی امینہ، اور جناب مظہر سلیم مجوکا صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، باقر جسمانی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ اسی طرح اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور سے ڈاکٹر فضل کبیر صاحب، اور استاد مکرم پروفیسر ڈاکٹر روبینہ شاہین جو ڈین ہیں سوشل سائنسز پشاور میں، وہ ہمارے ساتھ رہی مسلسل۔ یہ غالباً چھٹا لیکچر ہے مسلسل، میڈم ہمارے ساتھ، یعنی ہمارے لیے یعنی ایک اعزاز کی بات ہے، اور یعنی اس لیکچر کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی شرکت سے۔ ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب، استاد مکرم پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب جو پرنسپل ہیں اورینٹل لینگویجز جی سی یونیورسٹی فیصل آباد، اور یہاں اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سابق ڈین ممتاز اقبال شناس پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال کامران صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک رہے۔ برطانیہ سے ممتاز شاعر ہیں اور صحافی ہیں فیضان عارف صاحب، اور ہمارے ایک شاگرد ہیں پی ایچ ڈی لیول کے عبدالعزیز انجم صاحب الحمد یونیورسٹی کے، وہ بھی ملتان یونیورسٹی وومن یونیورسٹی ملتان کی ڈین ہیں ڈاکٹر شگفتہ حسین، وہ ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ الحمد یونیورسٹی کی پی ایچ ڈی کی ایک اسکالر ہیں جبیں اختر، اور ایک اور اسکالر ہیں رانا لیاقت۔ ڈاکٹر مجاہد عباس صاحب یہ سرگودا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، اور اسلامیہ کالج پشاور کے ایک اور پروفیسر ہمارے دوست کلاس فیلو پروفیسر ڈاکٹر انور علی بھی، تو بہت سارے دوست۔ میں یہاں پر سر یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے خطبے میں ایران کے ایک محقق کا ذکر کیا، اور مثنوی مانوی کا بھی ذکر آیا، تو یہ جو آپ کے بید الفہمی کے حوالے سے جو خطبات ہیں، یہ سلسلہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ۔ 14 لیکچرز کا ہم نے
رکھا تھا یعنی. تو اگر بیچ میں کوئی امکان ہو تو یعنی مولانا کی مثنوی مانوی پہ بھی پلیز یعنی اظہار خیال فرمائیے گا. یعنی اتوار کو تو یہ لیکچرز انشاء ہمارے چلتے ہی ہیں. تو ہم اللہ. جناب خلیل الرحمان صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی اس یونیسکو نے 2007 میں کے سال کو مولانا روم کا سال کیا دیا. جی تو ہر دنیا میں 7 دسمبر سے لے کر 17 دسمبر تک یہ 10 دن جو ہیں رومی پر پوری دنیا میں گفتگو ہوتی ہے مولانا روم پر. اور کیونکہ سب سے پہلا کام مولانا روم کی مثنوی پر بر صغیر میں ہوا ہے، تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دسمبر میں آپ کے جو ہے کہیں جی پر، میں دسمبر کی مڈ میں جی آپ جی کے پاکستان آ رہا ہوں، کہیں جی نہ جی کہیں آپ کے جو ہے مولانا روم پر آپ کے بات کرتے ہیں، جی کیونکہ مولانا روم کی روشنی جو ہے ہمارے ادب پر اور ہمارے شعر پر زیادہ ہے. انشاءاللہ ضرور ضرور. بہت نوازش. اب ہم بصد احترام آج کی تقریب کے صدر گرامی قدر جناب خلیل الرحمان صاحب سے گزارش کریں گے. دہلی سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، ممتاز محقق، دانشور اور شاعر ہیں. اور ہم بہت ممنون ہیں شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کی جانب سے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ صدارتی کلمات سے نوازیں. جناب خلیل الرحمان صاحب. انمیوٹ کر لی. جی انمیوٹ نہیں ہے، بات نہیں. جی بےحد شکریہ. اور میں اپنے لیے یہ بہت اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ آج اس محفل میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملا. سب سے پہلے تو میں شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کے کا بہت ہی ان کی تحسین و تبریک کے مستحق ہیں ڈاکٹر شیر علی صاحب، کہ اتنی شاندار ایک سیریز کا وہ انہوں نے اہتمام کر رکھا ہے، جس کا چھٹا لیکچر آپ نے ابھی جناب تقی عابدی صاحب سے سنا. نہایت ہی پرمغز، پرجوش اور پرمعنی خطبہ تھا ڈاکٹر صاحب کا، جیسا کہ ہمیشہ ہوا کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جیسا کہ ڈاکٹر شیر علی صاحب نے فرمایا کہ یہ 14 خطبات کی ایک سیریز کا ارادہ رکھتے ہیں. بے دل کے ساتھ جو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اول تو بے دل فہم ہیں ہی کتنے، ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں آج بھی، اور پہلے زمانے میں بھی تقریباً اس طرح رہے. لیکن وہ سب بھی اس بات پر متفق ہیں اور آج بھی کہ بے دل کی تمام معانی، اس کے تمام جہات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک بحر ذخار ہے، یقیناً ہے، اور اس میں غلطیاں بھی ہوئیں، ہمارے مورخین نے کی. کہیں میں نے ذکر پڑھا تھا کہ ایک چیکوسلوواکیہ کا محقق ہے جو ایرانی فارسی میں جس نے کتاب لکھی، جن ربکا نام ہے اس کا. اس نے صدر الدین خلیلی جو جس کا ذکر کیا تقی عابدی صاحب نے، اسی لیے مجھے یاد آیا، اس نے بے دل کو تاجکی شاعر لکھا ہے، اسی کیٹیگری میں رکھا ہے کہ وہ تاجکستان کے شاعر ہیں. تو اس قسم کے تسامح اور اس قسم کی غلط فہمیاں لوگوں کو ہوتی رہی ہیں اور رہی ہیں. آج کا جو موضوع ڈاکٹر صاحب کا تھا، بے دل کی انسان شناسی، انسان سازی، یہ دونوں باتیں. تو پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ تمام عالی دماغ لوگوں نے، اقبال کا بار بار ذکر کیا تقی عابدی صاحب نے، میں بالکل متفق ہوں اس بات سے کہ انسان کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے، اور دراصل انسان کی عظمت کا احساس ہی اس کی انسان سازی ہے، اور اس کے لیے وہ تمام ان چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یا مروجہ ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ شکر اللہ خان نے جب میوات میں بلایا بے دل کو، تو وہ وہاں گئے، بہت کم نکلتے تھے، درست فرمایا آپ نے. تو سرسبز و شاداب پہاڑ دیکھے اور لوگوں کو دیکھا کام کرتے ہوئے، تو ان کے دل میں ظاہر ہے کہ وہ کسک، وہ تکلیف ہوئی جو وہاں کے معدن میں کام کرتے ہوئے، کان کنی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہوا. اسی لیے ایک شعر تقریباً یاد آیا، میں نے ابھی نوٹ کیا، وہ اس سلسلے میں بے دل کہتے ہیں: می روم از خود نمی دانم کجا خواہم رسید، می روم از خود نمی دانم کجا خواہم رسید، محمل دردم بدوش نالا بارم کرد انگ. میں درد کا محمل نالے کے کندھوں پر کس رہا ہوں. یعنی وہ درد اور تکلیف ان کی رہی تھی. اور انسان کے بارے میں یہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے، اس کی حالت زار کو دیکھنے کے لیے آپ کا ایک گداز دل ہونا چاہیے. غالب نے بھی کہا تھا کہ وہ جب تک دل گداز نہ ہو وغیرہ وغیرہ. اقبال کے یہاں یہ بہت ہے. لیکن
تقی عابدی صاحب کی جو چیز قابل تعریف ہے کہ انہوں نے انسان دوستی اور انسان سے ہمدردی کے لیے شہزادی زیب النساء مخفی کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے وہ کنیز رکھنے کی روایت کے خلاف احتجاج کیا تھا، کیونکہ وہ ناکام ہوا، وہ نہیں ہو سکی، وہ اس قدر وہ تھا، اور یہاں پہ مرد کی سالاری اور مرد کی قیادت میں ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ دوسری بات تقی عابدی صاحب نے کہی جو کہ بڑی بلیغ بات ہے اور اس پر یقیناً ہمارے اسکالرس کو کام کرنا چاہیے، وہ ہے شعور سے شعر کہنے کی بات۔ ایک بہت بڑا دبستہ ہے فکر کا جو نظریہ ساز ہیں ادب کی، ان کا بھی یہی کہنا ہے، میں بھی اس سے متفق ہوں کہ شعر کہنا ایک شعوری فعل ہے۔ ممکن ہے مضمون، علامہ اقبال کے بار بار کہا کہ میرے اوپر اترتے ہیں، یہ غالب نے کہا کہ یہ غیب سے مضامین آتے ہیں، بے دل کا بھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم پوری طرح تجزیہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کوئی دلیل ہم نہیں لا سکتے، لیکن اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ شعور جاننا، بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاعر کا اشتقاق بھی شعوری ہی ہے، جاننے والا ہی وہ کہہ سکتا ہے، اور شعر کہنے کے لیے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بالقصدی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ بھی گہری بات ہے، چونکہ میں پچھلے 20 سال سے ہندو فلسفے کا مجھے بے حد شوق رہا ہے پڑھنے کا، کہ ہندوؤں میں فکر و دانش ہے، یقیناً بہت گہرائی ہے، اور انہوں نے استغراق سے اس کو، جس کو وہ دھیان کہتے ہیں، اس سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی، اس لیے اس میں ذرا سی ان کو گمراہیاں بھی ہوئیں، مگر ان کے یہاں عشق نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے عشق کا، لہٰذا جیسے کہ تقی عابدی صاحب نے کہا کہ وہاں پہ سردی ہے، عشق کی وہ گرمی گرم جوشی نہیں ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جائے۔ اور ان چیزوں کے لیے بیدل نے جو استعارے استعمال کیے ہیں، جو تراکیب کی ہے، 4 تراکیب کا ذکر کیا، جیسے رنگ، آئینہ، غبار وغیرہ، یہ بیدل کی ایجاد ہے، بیدل سے پہلے نہیں، اور بیدل نے اس میں نئی جہاد پیدا کی۔ اتفاق سے جب یہ تقی صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا آزاد کا نام بھی لیا بڑی شوخی سے تقی صاحب نے، تو وہ ان کے جو خطوط، جو قلعہ احمد نگر میں خطوط لکھے تھے نواب صدر یاقوت کے نام، جو غبار خاطر کے نام سے بعد میں شائع ہوا، تو وہ شعر مجھے یاد آ گیا تھا، میں نے لکھا۔ تقی صاحب سماعت فرمائیے۔ آخر در انتظار تو خاکم بباد رفت، آخر در انتظار تو خاکم بباد رفت، یعنی غبار خاطر ایام ہم شدم۔ تو مولانا نے غبار خاطر کی ترکیب وہیں سے لی ہے، یہ مجھے یاد آیا۔ اچھا، اب یہ بات کہ غالب آپ نے فرمایا کہ علامہ اقبال جیسے عالی دماغ آدمی میں، علامہ اقبال سے زیادہ، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اپنے ہر خطبے میں، ہر تحریر میں، کہ ان سے زیادہ عالی دماغ آدمی، ان سے زیادہ تعلیم یافتہ آدمی نہ فارسی میں کوئی ہے نہ اردو میں کوئی ہے، کثیر اللسان، غیر معمولی اللہ نے ذہن عطا کیا، اور پھر ان کا جو مطالعہ ہے اس طرح کا، ابھی میں نے حال ہی میں ایک مضمون تحریر کر رہا ہوں جو کہیں جا کے مجھے دینا ہے گوئٹے کے ساتھ، کہ گوئٹے کے بارے میں جو اقبال کے خیال ہے، شذرات میں جو جگہ جگہ ذکر ہے، اور پھر پیام مشرق میں انہوں نے کیا ہے، تو وہ عالی دماغ آدمی، اتنا بڑا عالی، وہ مرشد کامل کہہ رہے ہیں، تو کچھ جس حد تک بھی علامہ اقبال نے انگیز کیا اور سمجھا، اور اس میں بیدل کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کی شرح کی اپنے اشعار کے ذریعے، کیونکہ دیکھیے بیدل علامہ اقبال شارح نہیں تھے، وہ انگیز کر سکتے تھے، وہ جیسے آپ نے فرمایا تقی صاحب کے چراغ سے چراغ جلنا، وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ذہین اور دراک ذہن دوسرے ذہین اور دراک ذہن سے ایک استفادہ کرتا ہے، نافہم سا استفادہ کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جو اشعار یاد آئے آپ کی گفتگو سنتے ہوئے، جیسا کہ میں کہتا ہوں، میں نے شیر علی صاحب سے بھی یہ عرض کیا تھا پچھلی بار، کہ تقی صاحب کے جو یہ خطبات ہیں، جو ان کا تحقیق ہے، جو کہ ظاہر ہے بہت معتبر محقق ہے ہمارے یہاں کے، وہ ہمیں تحریک بھی دیتی ہے، اور ایک طرح کا تجسس پہ تازیانہ بھی لگتا ہے کہ ہم اس کو کیسے دیکھیں، تو بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں تقی صاحب کی بات کرتے ہوئے۔ غالب کا بڑا مشہور شعر ہے، ہمیں بھی بہت پسند ہے، خوش بود فارغ ز بندے کفر و ایمان زیستن، خوش بود فارغ ز بندے کفر و ایمان زیستن، حیف کافر مردن و آوخ مسلمان زیستن۔ تو غالب نے بڑے شوق انداز میں ایک بات کی ہے، لیکن زمین، یہ بیدل کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا کہ بیدل کی زمین ہے، اور مطلع ہے بیدل کا، گرب این سازست دورز وصل جانا زیستن، زندہ امن ہم بآن ننگے کے نتما زیستن۔ تو وہ ایک سنجیدہ مضمون تھا، لیکن غالب نے ان کی جو ظرافت اور شوخی کا تھا، بہت
شیر غالب کرنے. واہ واہ واہ. اب یہ کہ جو بھی بے دل کی طرف رغبت، اور میں تقی صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آج جتنے بھی ہم جیسے کم عقل اور معمولی سے پڑھے لکھے لوگ یہ تحریک پاتے ہیں، ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی بے دل کو پڑھیں، اس شخص کو جس نے انسان دوستی اور انسان کی عظمت کے بارے میں کیسے کیسے نغمے گائے ہیں. اور میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کے جو آئندہ ہونے والے خطبات ہیں میں ضرور اس میں شامل رہوں گا بطور سامع کے، اور بہت انتظار رہے گا، اور یہ آپ کا ہی حق ہے. بہت مبارکباد آپ کو. ذرا نوازش، بہت ممنون ہوں. شکریہ، بہت بہت ممنون. شکریہ. واہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت. ہم آپ آخر کے میں وہ بے دل کا ایک شعر آپ نے مجھے یاد دلا دیا. آپ کے خلیل بھائی کے شاد باید زیستن نا شاد باید زیستن، آئے ہے. زندگی ایک سبحان جبر ہے. تو بے دل کا مصرع پڑھ رہا ہوں کہ اللہ. شاد باید زیستن، کہ ہم کو جینا نشاط پڑے باید. گا، کہ خوشی سے ہو یا غم سے ہو. شاد باید زیستن نا شاد باید زیستن. جی. تو ہم لوگ جو ہے جبر مسلسل میں ہیں. تو یہ جبر مسلسل کو جو ہے جس طریقے سے ایک مصرے میں بے دل نے پیش کیا ہے، میں نے کہا کہ آپ نے اتنا خوبصورت شعر پڑھا تو یہ بھی بے دل کا مصرع لگا دوں آپ کے، شاد بڑی باید زیستن بڑی مہربانی شاد آپ کی. باید. بڑی مہربانی آپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم آخر میں ایک بار پھر اپنے دونوں معزز مہمانوں جناب خلیل الرحمان صاحب اور قابل احترام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو 9 بجے ہم انشاءاللہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا 7واں لیکچر بیت الفہمی سیریز، توسیعی لیکچر سیریز کے تحت انشاءاللہ یعنی ملاحظہ فرمائیں گے. ایک سعادت ہے، یعنی وہ سعادت ہمیں حاصل ہوگی انشاءاللہ. سر بہت نوازش، بہت شکریہ. اللہ حافظ. میں بہت ایک چیز عرض کرنا جی چاہتا جی ہوں جی جی ضرور سر. عابد صاحب کی خدمت میں، بطور ایک بے دل کے طالب علم کے اور بطور ایک ان کے سامع کے، کہ وہ کوئی کسی ایک اپنے خطبے میں بے دل کا نظریہ شعر بھی بتائیں کہ بے دل اچھا. جی کہ وہ شعریات کے حساب سے کون سے اصول ہیں. کیونکہ دیکھیے بے دل صرف فارسی، عربی، ترکی یا جیسا آپ نے فرمایا، اس کے لیے بے دل کی بڑی گہری نظر سنسکرت شعریات پر تھی، اور ان کو ہندو فلسفے جگہ جگہ ان کے اشعار میں. ایک گفتگو میں اور تقی صاحب بات کر رہے تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، میں اس میں بہت دلچسپی لوں گا کہ بے دل نے جہاں جہاں ہندو فلسفے کو باندھا ہے اپنے، جیسے آپ نے کہا کہ متھرا کا سفر کرتے ہوئے وہاں پہ جو تناسخ. اور وہاں پہ مشہد سوختہ گاں کا استعمال کرنا، یہ تو جی ہاں. یہ ایک اصطلاح، چھوٹا منہ بڑی بات تو ہوگی کہ، لیکن مثنوی دیر حرم کے اوپر بھاری ہے، اتنی شاندار بات کہی ہے. اور اس جی میں ہمیں یہ بھی آپ بتائیے گا تقی صاحب، اور ہم آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ شعر کو کہنے کا ان کا اصول کیا تھا، کس طرح کہا جاتا تھا. مثال کے طور پہ وہ طریقہ استدلال کیا تھا ان کا شعر میں. تو یہ میری انشاءاللہ گزارش ہے آپ سے، اور بہت بہت ممنون شکریہ ہوں. آپ کا اور ڈاکٹر شیر علی صاحب کا. انشاءاللہ ضرور. بہت ہی ایک اہم تجویز جناب خلیل الرحمان صاحب نے یعنی فرمائی ہے، اور ہم انشاءاللہ گزارش کریں گے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا جو پلان ہے اس میں شاید یہ جو عبد القادر بیدل کا جو نظریہ شعر ہے، یعنی پہلے سے شاید یہ جو موضوع ہے یہ موجود بھی ہو. تو ہم یعنی ایک بار پھر ان سے گزارش بھی کریں گے کہ پلیز اس پہ بھی تفصیل سے بات کیجیے، اور جناب خلیل الرحمان صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ اس نشست میں ضرور تشریف لائیں اور میں اپنے حاضر جو ہوں. کار عالیہ ہیں ان سے بھی ہمیں نوازیں. تو ہم ایک بار پھر اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہم یعنی دوبارہ ملاقات ہوگی. بڑی جزاک مہربانی. اللہ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. بہت ممنون.